اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تعلقات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، یا انسان کے خالہ کا گھر ہے، نانیحال ہے، ددیحال ہے، یہ ایسے گھر ہوا کرتے ہیں جہاں پر انسان جب چاہتا ہے آتا جاتا ہے اور کھاتا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ آئے، کتنی خوشی کی بات ہے، میزبان خوش ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت فلاں ذات ہمارے گھر تشریف لائی، اب ہم کو ان کی مہمان نوازی اور خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حکم یہی ہے کہ بلا اجازت کسی کے یہاں کھانا کھانے نہیں جانا ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو دعوت نہیں دی گئی ہے تو ہم طفیلی بن کر کے نہیں جا سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہم کسی کے ساتھ کوئی کھانا کھانے دعوت اس کی ہے، وہ جا رہا ہے اور ہم چلے جائیں، الا یہ کہ وہ میزبان سے اجازت لے لے۔ ہماری دعوت ہوئی ہے، ہم اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہتے ہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اجازت لے لیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا عائشہ بھی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تب میں بھی نہیں جاتا۔ پھر دوبارہ آئے، یہاں تک کہ تیسری بار آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی چلیے اور عائشہ بھی چلے۔ پھر آپ گئے دعوت کھانے۔ تو اجازت لے کر کے ہی کسی کے گھر بلا اجازت کسی کے دعوت میں نہیں شریک ہوا جا سکتا۔ کسی کے گھر میں ہو، ولیمے کی دعوت ہو، نکاح کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت ہو، بلا اجازت کسی کے گھر دعوت کھانے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوت کے تعلق سے، کھانا کھلانے کے تعلق سے ایک کبھی طریقہ بعض لوگوں میں یہ بھی رائج تھا کہ وہ کھانے کے پکنے کا وقت اندازہ کر کے پہنچ جایا کرتے تھے کہ یہ کھانا کھانے کے فلاں کے یہاں وقت ہے۔ اب جس کے گھر جا کر کے بیٹھ گئے وہ بیچارہ اس مخمصے میں پڑ جاتا کہ اس کو کھلائیں تو پھر کیا ہمارے گھر میں اتنا کھانا بچا ہوا ہے، بنا بھی ہے کہ نہیں بنا ہے، اور اس کو ہم کیسے کہیں کہ کھانے کے وقت چلا جائے۔ مشکل میں ڈال دیتے میزبان کو جس کے گھر چلے جائیں کہ کھانے کے وقت کا اندازہ کر کے چلا جانا، یا کھانا کھانے سے پہلے ہی گیا اور اس وقت تک بیٹھا رہا کہ میزبان کے گھر کھانا کھانے کا وقت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ یا تو ان سے کہے اٹھ کر کے چلا جائے یا پھر کہے کہ کھانا کھاؤ، تو یہ میزبان کو مشکل میں ڈالنے والی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، فَادْخُلُوا، تو جاؤ، بلا دعوت کے نہ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، ایک تو بلا دعوت کے نہ جاؤ، اس سے پہلے کہا تھا إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ، کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو کر کے وہاں بیٹھو۔ دعوت آپ کو دی گئی مغرب بعد، ظہر کے بعد، آپ کے دوست نے، آپ کے چچا نے، آپ کے ماموں نے، کسی نے بلایا اور آپ پہلے جا کر کے بیٹھ گئے، اس سے بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ کھانا پکنے کے وقت سے پہلے جا کر کے بھیڑ لگا کر کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جس وقت بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب جاؤ کھانا کھا چکو فانتشروا، تو اٹھ کر کے وہاں سے پھر منتشر ہو جاؤ، کھانا سے فارغ ہو جاؤ، واپس چلے آؤ، مجلس لگا کر کے بیٹھو نہیں۔ ولا مستانسین لحدیث، گفتگو میں مشغول ہو کر کے وہاں بیٹھ نہ جاؤ۔ ایک یہ بھی رواج تھا کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد اسی جگہ پر، اب انہوں نے مجلس لگا لی، گھر میں ظاہر سی بات ہے بیوی بچے ہیں، ان کے کھانے کا بھی ہے، اب مہمان بیٹھا ہوا ہے، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، عورتوں کے آنے جانے میں بھی دقت ہو رہی ہے، یا بچوں کو سونا ہے ان کے لیے بھی دقت کا باعث ہے۔ اب اگر محفل لگا کر کے بندہ 10 بجے 12 بجے رات تک بیٹھا رہے کہ دوست کے گھر آئے ہیں تو گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، میں لوگوں کے پاس گیا اور ایک ایک گروپ کو بلا کر لاتا، وہ کھانا کھاتے اور نکل جاتے۔
یہاں تک کہ سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کوئی کھانے والا بچا ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی کھانے والا اب نہیں بچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دسترخوان اٹھا دو. میں نے دسترخوان سمیٹا، لیکن 3 صحابی ایسے تھے جو اب تک کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ اٹھ کر کے گئے نہیں، اللہ کے رسول کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل البیت، گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں ہو. حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدتک اہلک یا رسول اللہ. سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، حال خیریت پوچھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی سبھی بیویوں کے دروازوں پر گئے، سب سے سلام کیا، سب نے جواب دیا اور بارک اللہ لک کہہ کر کے آپ کو شادی کی برکت کی دعا دی. سارے گھروں میں چکر لگا کر واپس آئے، پھر دیکھا وہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی نہیں گئے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بیویوں کے گھروں کے چکر لگانے لگے. پھر آپ ایک راؤنڈ مار کر کے سب سے ملاقات کر کے پھر آئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یاد نہیں کہ مجھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو جا چکے ہیں، یا کسی اور نے اللہ کے رسول سے بتایا کہ وہ صحابہ جا چکے ہیں. اللہ کے رسول آئے، اپنی بیوی کے حجرے میں قدم رکھا، ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب کسی کے گھر کھانا کھانے جاؤ تو کھانا کھا کر فراغت ملنے کے بعد پھر وہاں مجلس لگا کر کے گفتگو میں مشغول ہو کر کے بیٹھو نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات ہمیشہ سے نبی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث تھی. فیستحیی منکم، لیکن نبی تم سے کہنے میں شرماتے ہیں، وہ نہیں کہہ پاتے کہ تم لوگ مجلس لگا کر کے بیٹھو نا، اب کھانا کھا چکے ہو جاؤ گھر. ہم کسی دوست کے گھر اگر بیٹھ جائیں تو وہ شرما حضوری میں کہہ نہیں پائے گا آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ. ہم تو وہاں گپ شپ کر کے بیٹھے رہے، لیکن اگر اس کو ضرورت بھی ہوگی، اس کے گھر والوں کو ضرورت بھی ہوگی، وہ کہہ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا کھانے کا، دعوت میں جانے کا ایک اصول بتایا.